بلے شاہ نے کہا تھا بلا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیح تھا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیت ہاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلا کی جانا میں کون۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری کون سی اینٹیٹی ہے؟ جسم مٹی کا ہے، قبر میں چلا جائے گا، روح آسمان کی ادھر چلی جائے گی، میں کون ہوں؟ نفس آگ کا بنا ہوا ہے، وہ تو اس کو تو ٹرین کرنا ہے، ساری عمر تابع کرنا ہے۔ یہ کون تابع کر رہا ہے؟ یہ کون عبادت کر رہا ہے؟ یہ کون محبت کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ایکسپلوریشن کے اوپر صوفیاء کی زندگیاں گزر گئیں۔ 3 مقاصد میں سمجھا ہوں آج تک اپنی زندگی میں جو میں نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اس کے بعد کہیں میری زندگی کی ابتدا ہے۔ پہلا مقصد اپنے آپ کو جاننا کہ میں کون ہوں۔ دوسرا مقصد اس خالق کو جاننا جس نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ اور تیسرا مقصد اس پوری کریشن کو، اس تخلیق کو جس کو یونیورس، کائنات، کاسموس کہتے ہیں، اس کو سمجھنا۔ تصوف یہ نہیں کہتا کہ رب سے ڈرو، تصوف کہتا ہے رب کی ناراضگی سے ڈرو۔ تصوف کہتا ہے رب کو مایوس کرنے سے ڈرو، کہ وہ تم سے توقعات لے کے تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرو گے۔ تم شیطان کا رستہ اختیار کرو گے یا رحمان کا رستہ اختیار؟ شیطان کتنی خوبصورت ایلوژنس تمہارے سامنے ڈالے گا، تم میرے رستے پہ آؤ گے کہ نہیں؟ میرے رستے میں تو میں مشکلات تک دوں گا۔ میں بال بچے دار آدمی ہوں، ٹھیک ہے، میرے بچے معصوم بڑے ہو رہے ہیں، میرے سامنے انہوں نے چلنا پھرنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، کھانا پینا شروع کیا، ان سے خطائیں ہوئیں، کیونکہ بچے سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہے۔ اس سے خطائیں ہوئی، میرے سامنے ہوئیں، میں نے کچھ خطاؤں پہ سختی کی کہ یہ وہ خطائیں ہیں جو کل کو اس کی عادت نہ بن جائیں۔ کچھ خطاؤں پہ میں نے اس کو بلیٹنٹلی درگزر کیا، خیر ہے۔ اب میں جب بچے کی پرورش کے دوران اس کا گرو ہونا دیکھ رہا ہوں تو مجھ میں سب سے جو خوبصورت صفت فیل ہوئی ہے اپنے بچے کے بارے میں، وہ اسی رحم کی ہوئی ہے، جہاں میں نے اپنے بچے کی سخت کسی چیز پہ بھی، جہاں پہ اس کی وجہ سے کچھ میجر ڈیزاسٹر ہوا ہے، وہاں پہ بھی میں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں بیٹے، اور اس کو محبت بھی مجھ سے اسی چیز پہ ہوئی ہے کہ اس نے میری اس بات پہ بھی مجھے کہہ دیا کوئی بات نہیں بیٹے، اب آئندہ نہ ہو، کوشش کرو کہ آئندہ نہ ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آئندہ ہوگا تو میں تمہیں کوئی خدا نہ خواستہ بہت سخت سزا دے دوں گا، آئندہ ہوگا تو مجھے دکھ اس چیز کا ہوگا کہ تم نے میری بات کی لاج نہیں رکھی، یو ڈس اپوائنٹڈ می۔ اور مجھے یہ پتا ہے کہ جب میرے والد صاحب مجھ سے ڈس اپوائنٹ ہوتے تھے یا میری والدہ ڈس اپوائنٹ ہوتی تھی تو مجھ پہ وہ رات کتنی کرب سے گزرتی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو مایوس کیا، چاہے جان بوجھ کے کیا، بے دھیانی میں کیا، لاپرواہی میں کیا، بے پرواہی میں کیا، ہو گیا مجھ سے، کسی نے کروا دیا، دوست نے کروا دیا، کسی بیوقوفی سے میں نے کر دیا، وہ سیکنڈری ہو گئی۔ جو کر گزرا میں، وہ پھر میرے اوپر جس طرح سے گزرا ہے اس نے میری دھلائی کی ہے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آئندہ مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، یہ خطا نہیں ہوگی۔ آپ جب بھی رب کی معرفت حاصل کریں گے تو معرفت سے آپ کو محبت کا ایک چیپٹر شروع ہو جائے گا کہ رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم تو الفاظ میں بن ہی نہیں سکتے وہ محبت، جو محبت ہم فیل کر سکتے ہیں، جو رب نے ہماری پرورش میں ہمیں نرش کر کے دکھائی ہے۔ وہ آب و ہوا جو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یار ہوا چل رہی ہے تو کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنے تناسب سے وہ ہوا ڈالی ہے کہ ہم ایک ایلیمنٹ بھی اس میں کم کر دیں، آپ کبھی دیکھا ہوگا گاڑیوں کا دھواں تک ہمیں تنگ کرنا شروع کرتا ہے، اس ہوا میں اتنا سا وائٹ سا دھواں تک کیا دکھائی دیتا ہے کہ ہم منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری نرشمنٹ کی ہے، اتنی محبت سے کی ہے، جانے کتنے کاؤنٹلیس فرشتے تعینات کر دیے یہ سارا ایٹماسفیئر بلڈ کرنے کے لیے کہ میرا بندہ جو ہے وہ صحت میں رہ کے یہ چیزیں زندگی گزارے اور انجوائے بھی کرے اس ساری خوبصورتی کو، اور ریکگنائز کرے اپنے آپ کو اور اپنے خالق۔ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش میں یہ معرفت نہیں ڈالی، یہ چیپٹر ہی نہیں ڈالا، اس لیے ہم نے ان کو خوف کے بادل میں رکھا، اور وہ بھی کس چیز کے خوف سے؟ جہنم کے خوف سے، سزاؤں کے خوف سے۔ آپ خوف کا اینگل چینج کر دیں، رب کی محبت کے اینگل سے دکھائیں کہ رب کو مایوس نہیں کرنا، رب کو کیوں ناراض نہیں کرنا۔ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ میں کون ہوں،
میری حیثیت یعنی سگنیفیکنس کیا ہے، اور اتنی بڑی کائنات میں ایک نقطہ سا پلانٹ ارتھ ہے، تو میں اس نقطے سے کے اندر ایک مائنر نقطہ ہوں. میری انسگنیفیکنس کیا ہے کہ اس کائنات میں تو میں نظر بھی نہیں آتا، لیکن میرے سامنے یہ کائنات کا ہونا میری سگنیفیکنس کو بتاتا ہے کہ میں کائنات کا شاہد ہوں، میں خدا کے ہونے کا، خدا کی اس خوبصورت قدرت کا شاہد ہوں. میری سگنیفیکنس یہ ہے کہ آئی ایم ون آف دا وٹنسز آف دا وحدانیت آف دا لارڈ، یا آف دا بیوٹیفیکیشن دیٹ ہی ہیز کریٹڈ ان فرنٹ آف اس. تو میری سگنیفیکنس بھی بہت ہے، ایسا نہیں ہے کہ میری سگنیفیکنس نہیں ہے. میں ایک انسان شیطان پہ بھاری ہو سکتا ہوں، چاہے پوری کائنات اس کے تابع ہو جائے، میں اس کو کہوں گا کہ میں تو نہیں ٹل سکتا. یعنی ایک شخص کی سگنیفیکنس اس لیول پہ چلی جا سکتی ہے کہ شیطان کو آپ رات جگا سکتے ہیں کہ یہ نہیں میری بات میں آ رہا. اس لیول کی سگنیفیکنس بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی وکٹری دلوا سکتا ہے حق کے رستے کے اوپر. اس لیول کی سگنیفیکنس، اور اس لیول کی سگنیفیکنس جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین ہونے کی صفت ہے کہ ایک ہستی پورے عالمین پر رحمت کا بادل لے کے زندگی گزار کے گئی. کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا رب کون ہے، تو آقا علیہ السلام خاموشی سے کھڑے ہو گئے. یہ شان نزول بتا رہا ہوں میں آپ کو سورہ اخلاص کا، کہ سورہ اخلاص کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی. تو آقا علیہ السلام خاموشی سے کھڑے ہو گئے انتظار میں کہ جواب آئے گا اوپر سے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بولا کل هو اللہ احد. تو آقا علیہ السلام نے بولا کل هو اللہ احد. تو جو سننے والے تو کہتے کہ یہ کل کیوں بول رہے ہیں ساتھ. میں اگر آپ سے کہوں نا، آپ سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں اور آپ نے ایئر فون لگایا ہوا جس میں میں نے آپ کو جواب دینے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ چاند کی آج کون سی تاریخ ہے، تو میں کہوں گا کہیں 14 تاریخ ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہیں 14 تاریخ ہے، آپ کہیں گے 14 تاریخ. کہیں جب آپ کہیں گے تو چیٹنگ ریویل ہو جائے گی کہ دریاب نے آپ کو سوال کا جواب دیا. تو سننے والا کہے گا یہ ان کو دکان میں کوئی کہہ رہا ہے ان کے ایئر پیس اتارو، ان کی چیٹنگ کر رہے ہیں، ان کو کوئی جواب دے رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو جیسے ہی آقا علیہ السلام نے سنا کل هو اللہ احد اور بولا، تو ان کو وہ جو کل تھا وہ اتنا خوبصورت لگا ان کو کہ اس کا مطلب ہے یہ درست کہتے ہیں، یہ اپنی زبان سے نہیں کچھ کہہ رہے، ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کہو. انہوں نے کہو بھی بول دیا. تو ان کو امیڈیٹلی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی میسج آتا ہے ان کو، اور وہ میسنجر تسلیم کر گئے. یہ کتنی خوبصورت بات. تو جو سورہ اخلاص ہے وہ معرفت ربی کی صورت ہے. صحیح. وہ کیا کرے گی، وہ آپ کو اپنے رب سے اٹیچ کرے گی. کیونکہ جس میں ورڈ احد یوز ہوا ہے، واحد یوز نہیں ہوا. احد، احد ہوتا ہے سب سے جدا، اس جیسا کوئی بھی نہ ہو، یکتا. ہم عموماً ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں کہو کہ اللہ ایک ہے. جی. وہ جو ایک ہے ورڈ ٹھیک مناسب یوز ہوا ہے. اس ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں، وہ ایک ہی ہے اپنی تمام صفات میں. پھر اللہ الصمد کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے افلاس دے، جس کو چاہے دولت دے، جس کو چاہے کامیابی دے. یہ اس کی پراپرٹی آ گئی کہ وہ صمد. یہاں سے معرفت کا سفر شروع ہو جاتا ہے جب آپ 4 کل پڑھنا شروع کرتے ہیں. پھر کرتے 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 آپ آخری کل پہ جب سورہ ناس پہ آتے ہیں تو وہ یہ سارے وسوسے دور کرنے کی صورت ہے. قل اعوذ برب الناس، کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہا ہوں، انڈر دا سیف ہیون آف آلمائٹی. اب مجھے تمام انسانوں کے اور تمام جنات کی اور تمام شر سے محفوظ کرنے کی ذات مجھے سنبھال لے گی.